السلام علیکم ناظرین، او پی ٹی وی گلوبل کیئر پروگرام ری برانڈ پاکستان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ عرشی افضل آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز پر، بہت سی ایسی پازیٹیوٹیز پر جو پاکستان کی امیج بلڈنگ پوری دنیا میں ایز اے پازیٹیو امیج بلڈنگ بیسیکلی ہے پاکستان کی، وہ پوری دنیا کے سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈفرینٹ ڈومینز میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آٹو موبائل انڈسٹری میں کہ پاکستان آٹو موبائل انڈسٹری میں کہاں کھڑا ہے اور مزید فردر کیا ترقی ہوتی جا رہی ہے اور کیا اسٹریٹجی ہے، کیا لائن آف ایکشن لیا جا رہا ہے آٹو موبائل انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں میجر ندیم صاحب ہمارے ڈفرینٹ پروگرامس میں ڈفرینٹ ایپیسوڈس میں آپ کو نظر آتے ہیں، اچھا وسیع ایکسپیرینس رکھتے ہیں ڈفرینٹ ڈومینس کا، ایچ آر کی فیلڈ ہو یا آپ کا ایڈمن سائٹ کی فیلڈ ہو، بہت سارے ڈومینس پہ کام کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں اپنے گیسٹ سے۔ السلام علیکم ندیم صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ صاحب، آپ سے ڈفرینٹ پروگرامس میں بہت ساری ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آٹو موبائل انڈسٹری میں، کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان جہاں باقی ساری انڈسٹریز میں گروم کر رہا ہے، آٹو موبائل انڈسٹری میں بھی اتنا ہی گروم کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ابھی ریسنٹلی سننے میں آیا کہ ہمارا جو شفٹ ہے وہ بیسکلی ای ویز کی طرف جا رہا ہے۔ پہلا سوال میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ای ویز بیسکلی ہے کیا؟ اچھا، دیکھیں، یہ ای ویز اسٹینڈس فار الیکٹرانک وہیکلس، تو یہ الیکٹرک وہیکل ہیں اور یہ الیکٹریکلی پاورڈ وہیکلس ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی فیول جس طرح سے اور گیس جیسے ہم یوز کرتے ہیں یا پیٹرول جس کو ہم کہتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں، اس کے میکینیکل انجنس ہوتے ہیں۔ تو الیکٹرک وہیکلس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہ صرف بیٹری پاورڈ ہوتے ہیں، اور بیٹری جو ہے وہ ایک موٹر کو پاور دیتی ہے، اور وہ موٹر جو ہے وہ ویل کو شفٹ کرتی ہے اور گاڑی جو ہے وہ رن کرتی ہے۔ تو یہ الیکٹرک وہیکلس کا کنسیپٹ ہے۔ اس میں انجن ہوتا ہی نہیں، جس طرح سے بھاری بھرکم انجن گاڑیوں میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اچھا ندیم صاحب، کوئی ایسا ایشو آ نہیں رہا تھا جو نارمل وہیکلس ہماری چل رہی تھی، دے آر گوئنگ آن اے ویری گڈ پیس، تو کیا ایسی ضرورت پڑی گورنمنٹ کو کہ شفٹ جو ہے وہ پہلے ہائیبرڈ کی طرف آئے ہم، اور اب ہمارا شفٹ جو ہے وہ ای ویز کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، نیسیسٹی کہتے ہیں از دی مدر آف انوینشن۔ بالکل ایسے جہاں ضرورت پڑتی ہے، ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں یا دنیا بھر کی بھی بات کر لیں، تو پوری دنیا کے اندر اس وقت 2015 سے یا آپ کہہ لیں 2018 کے اندر یہ بہت بڑا شفٹ نظر آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ میکینیکل وہیکل سے یا پیٹرول وہیکل سے اب کنورٹ کر رہی ہے الیکٹرک وہیکل کے اوپر۔ 2020 کے اندر دنیا میں تقریباً 1 کروڑ کاریں جو ہے مینوفیکچر ہوئی ہیں جو کہ الیکٹرک وہیکلس ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کاریں جو ہیں، کمپنیز جو ہیں، وہ الیکٹرک وہیکلس بنا رہی ہیں۔ تو واٹ از دی ایڈوانٹیج آف الیکٹرک وہیکلس اوور دی گیس؟ تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دیکھیے، الیکٹرک وہیکلس جو ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے۔ پوری دنیا میں ایک اویئرنیس ہے کہ کاربن ایمیشن کو کم کرنا ہے، جو کہ آپ کے اوزون کو ڈسٹرب کر رہا ہے، انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے۔ کاربن ایمیشن سب سے زیادہ جو ہے یہ آٹو موبائل انڈسٹری کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر جو کار میں جیسے میں نے بتایا بھاری بھرکم انجن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی مینٹیننس آپ دیکھیں گے، کبھی آئل چینج ہو رہا ہے، کبھی ٹیوننگ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ گاڑی لائٹ ویٹ ہو جاتی ہے۔ پھر سارا سسٹم اس کے اندر الیکٹرک ہے، اس کو آپ اپنے موبائل سے بھی سنک کر سکتے ہیں، تو اس سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا کاسٹ میں پاکستان کے انوائرمنٹ کی اگر بات کروں تو آپ کو کاسٹ بہت کم پڑتی، یعنی جو اس کی ایکسپینڈیچر ہے گاڑی کا وہ بہت کم پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ون ٹائم تو اس کی کاسٹ ہے، لیکن اس کے بعد وہ آپ کو بہت کاسٹ میں بہت سستی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکٹریسٹی اتنی مہنگی نہیں ہے جتنا پیٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پیٹرول پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ کبھی پیٹرول بم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گر جاتا ہے، تو پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں ہر وقت بڑھتی رہتی ہیں۔ ذرا سا کسی 2 کنٹریز کے درمیان کلیش ہو گیا، اوپیک کی ہے، آئل پروڈیوسنگ کنٹری کی کسی کی بھی یا کسی جگہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں جو ہے آسمان سے بڑھتی ہیں۔ ہمارے پاس پیٹرول نکلتا نہیں تو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ 80-90% پیٹرول ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ڈالرز چاہیے، آپ کو پتہ ہے فورن ایکسچینج چاہیے، جو ہمارا سب سے بڑا ہیڈ ایک ہے ہماری اکانومی کا، کہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹس کم ہیں۔
تو یہ بڑا ہے جو ہیڈیک ہے، اس کی وجہ سے ہم اس شفٹ کی طرف جا رہے ہیں اور پوری دنیا شفٹ کی طرف جا رہی. پاکستان کا تو میں نے بتایا کہ سب سے بڑا جو اس وقت ہیڈیک ہے وہ یہی ہے پیٹرول امپورٹ. اس کے اوپر سب سے زیادہ پاکستان کو فارن ایکسچینج پے کرنا پڑتا ہے. یہ پاکستان کا ختم ہو جائے گا اور پاکستان انڈیجسلی یہ جو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے، جو ہائیڈرو پاورز ہے، تربیلاڈ ہے، منگلاڈ ہے، اور بہت سارے جو آپ کے نیوکلیئر بھی ہیں، چشمہ 1 چشمہ 2 ریئیکٹرز ہیں، کینپ 1 کینپ 2 کراچی کے ریئیکٹرز ہیں اور دوسرے. تو یہ ان سے ہم پیدا کرتے ہیں بجلی، ہمارے اپنے ملک میں ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو امپورٹ. ہماری ڈپینڈنسی نہیں ہے کسی دوسرے ملک کے اوپر. ٹھیک ہے، ہمیں ڈپینڈنسی نہیں ہے نا، ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہم اپنا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اپنے گھر کی چیز ہے. تو وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ بیٹری ٹیکنالوجی جیسے جیسے امپروو ہو رہی ہے دنیا میں، یہ 2015 سے امپروو ہونا شروع ہوئی ہے بیٹری ٹیکنالوجی کہ اٹ کین اسٹور مور الیکٹریسٹی وچ کین میک اے وہیکل رن فار لانگر ڈسٹینسز. ٹھیک ہے، ابھی جو ٹیسلا کی کار ہے دو کہ وہ بہت ایکسپینسو ہے، وہ 400 مائل کرتی ہے ایک بیٹری چارج کے اوپر. لیکن پاکستان میں کیونکہ بیچ میں آپ نے دیکھا شفٹ آیا کہ پہلے پیٹرول سے ہائیبریڈ پہ آگے کہ جی پیٹرول بھی ہے تو الیکٹرک بھی ہے. اس میں جو گاڑیاں آئی ہیں ظاہر اس میں بیٹری کی ٹیکنالوجی اتنی ہائی پرفارمنس کہہ لیں یا ایفیشینٹ کہہ لیں وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، میں نے بھی جیسے استعمال کی ہائیبریڈ میں، جیسے پریس رکھی میں نے، تو اس میں بیٹری آپ کو کافی تنگ کرتی ہے. اگر آپ اس کا غلط طریقے سے اس کو یوز کریں، کم چارج کے اوپر آپ اس کو اگر چلانے کی کوشش کریں تو بیٹری ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے، جو کہ بڑی کاسٹلی ایک آئٹم ہوتا ہے کار کے اونر کے لیے، کیونکہ سب سے بڑا وہ اس کی کاسٹ ہے ادر دین دی کار کا جو اس کے اسپیئر پارٹس ہیں. وہ سارا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. تو اب پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی دی ہے. عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے پالیسی دی ہے کہ 2030 تک پاکستان میں جتنی کار مینوفیکچر ہو رہی ہیں وہ ان کا 30% جو ہے نا 2030 تک الیکٹرک وہیکلز کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 30% ہو جائے گی. یعنی 30% گاڑیاں ملک میں الیکٹرک پروڈیوس ہوں گی تو 70% نارمل جو گیس اور ہائیبریڈ پیٹرول ہائیبریڈ جو بھی ہیں وہ پروڈیوس ہوں گے. اچھا، ابھی جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 30% کا ایک ایسٹیمیٹ دے دیا ہے کہ 30% ہوں گی، تو وہ جو باقی کارز بن رہی ہیں ابھی ہمارے پاس، اس کو شفٹ مطلب از دیٹ ایزی کہ اس شفٹ سے ہم ڈائریکٹ اس شفٹ پہ آ جائیں گے یا اس کو کس طریقے سے سبسٹیٹیوٹ کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی؟ یہی ہے نا کہ ان کو گورنمنٹ نے ڈائریکٹیو دے دیا کہ بھائی بائی 2030 آپ اپنے پلانٹس کو جو ہے وہ کنورٹ کر لیں الیکٹرک وہیکلس کے لیے 30%. 30% آپ کی جو پروڈکشن ہوگی وہ الیکٹرک وہیکل کی ہوگی. 70% آپ نارمل ٹریڈیشنل کارز کے اوپر کر سکتے ہیں کام، چاہے وہ ہائیبریڈ ہو یا پیٹرول ہو. تو یہ گورنمنٹ کی انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں، تو یہ کمپنیاں آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو کنورٹ کریں گی. یہ 2030 تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا زیادہ تھوڑی سی ہے فگر دور کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2025 میں، کیونکہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے چینج آ رہا ہے پاکستان کے اندر. جو بہت ساری گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، جو الیکٹرک وہیکلز بھی پاکستان میں مل رہی ہیں. ایک تو یہ سستی ہیں، چیپر ہیں. ٹیکس وغیرہ میں بھی کچھ ریلیکسیشن دی گئی ہے. دیکھیں ان پہ ایک ٹیکس تو آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے جو فیول پہ ٹیکس دیتے ہیں آپ. صحیح. جب آپ پیٹرول خریدتے ہیں تو آدھا اس پہ ٹیکس ہوتا ہے تو آدھا اس پہ پیٹرول کا ہوتا ہے، تقریباً اتنا فرق ہے. تو وہ ٹیکس آپ کا ختم ہو جاتا ہے پیٹرول خریدنے کا. ٹھیک ہے، پھر آپ ایٹ یور اون ہوتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی اس کو چارج کر سکتے ہیں. آپ اگر راستے میں ہیں کسی جگہ تو وہاں پہ بھی مختلف اسٹیشنز بن جائیں گے جہاں آپ بیٹھ کے ان کو چارج کر سکیں گے اپنی بیٹریز کو. اور ہلکے ہلکے ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی. تو یہی وجہ ہے کہ گیس اور پیٹرول جس کو ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں یہ لیگ کر رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. تو اب پوری دنیا شفٹ کی طرف جا رہی ہے. 2000 اس وقت دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ 2020 ہے، میں نے بتایا کہ 1 کروڑ وہیکلز جو ہیں وہ دنیا کے اندر اس وقت آ چکے تھے 2020 کے اندر، اور یورپ میں سب سے زیادہ ہیں اس وقت. پھر امریکہ میں 20 اس وقت 2020 میں امریکہ میں دنیا میں سب سے زیادہ وہیکلز ہیں جو ای وی وہیکلز چل رہے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر. ساؤتھ کوریا دوسرے نمبر پر آ گیا ہے.
اوکے ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ابھی آپ نے دیکھا کہ معاہدہ کیا ہے پاکستان کی ایک کورین کمپنی کمپنی ہے کے ساتھ بالکل جی، ابھی ہماری کمپنی ہے جو سولر پینلز پہ بھی کام کرتی ہے اور رینیوبل انرجی پہ کام کرتی ہے، اور یہ جو بیٹریز ہیں اس پہ کام کرتی ہے، وہ زی ہے کے نام سے، زی سولر کے جی زی سولر. تو ابھی اس نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے کورین کمپنی کے ساتھ، اور اس کورین کمپنی کے ساتھ وہ بیٹری یہاں بنائیں گے پاکستان کے اندر، یہ جو وہیکلز کی ہیں، اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی پر بنائیں گے، جو بیٹریاں اس وقت ہائیلی ایفیشینٹ ہیں جو آج تک کی ٹیکنالوجی ہے. تو یہ ایم او یو سائن ہو چکا ہے، انشاءاللہ 1-2 سال میں یہاں مینوفیکچرنگ ان کی ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ بہت اچھا آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے. اچھا، ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی طرف آ رہے ہیں، صحیح ہے، اٹس پریٹی گڈ، بٹ اوبیسلی جب گاڑی پیٹرول پہ چل رہی ہوتی تھی تو ہمارے پاس پیٹرول پمپس موجود ہوتے تھے. کیا ہمارے پاس اسی طریقے سے اسی کیپیسٹی پر پاور پوائنٹس موجود ہوں گے جہاں پہ آپ کی چارجنگ وغیرہ کے ایشوز ریزالو ہو سکیں؟ جی ڈیفینیٹلی، جب یہ گاڑیاں آنا شروع ہو جائیں گی گریجولی تو ان کا انفراسٹرکچر بھی بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں پاکستان میں جب گیس یا سی این جی جس کو کہتے ہیں یہ لگنا شروع ہوئے ان کے پمپس، تو ہلکے ہلکے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کو سی این جی کٹ لگوانا شروع کر دیا. اس کا انفراسٹرکچر بھی پورے پاکستان میں بننا شروع ہو گیا، اور کمرشلی ہر لوگوں نے گھر توڑ کے اور اپنے اس میں سی این جی اسٹیشنز لگا لی. ٹھیک ہے، اور پورے ہائی ویز کے اوپر آپ کو سی این جی پمپ اسٹیشنز ملتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بورڈ ملتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب یہ آ جائیں گی گاڑیاں تو ان کے بھی ہر جگہ پاور پوائنٹس آپ کو اویلیبل ہوں گے. اور جیسے یہ زی کمپنی سولر کر رہے ہیں لوگ، تو یہ اس کا الٹیمیٹ ایم آگے یہی ہے کہ یہ بیٹریز بن جائیں گی تو ان کے چارجنگ اسٹیشنز بھی، انفراسٹرکچر بھی یہ لوگ اس کا ڈیولپ کریں گے. تو سونر اور لیٹر انشاءاللہ یو ول سی کہ اللہ نے کیا تو یہ بہت جلدی ہو جائے گا. یہ 2030 تو بہت دور کی بات ہے جو عمران خان صاحب نے کی. پوری دنیا میں بہت بڑا اس وقت شفٹ آ رہا ہے، اور اس کو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں کہ یہ بالکل تیزی کے ساتھ پرانی ٹیکنالوجی کو بالکل جو ہے نا وہ غائب کر دے گی، اور نئی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں آ جائے گی. پاکستان کے اندر اس وقت پہنچ چکی ہیں الیکٹرک وہیکلس، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی یہ 2025 زیادہ دور نہیں ہے. تو یہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ پاکستان میں الیکٹرک وہیکلس کا رجحان آ رہا ہے، اور اب لوگ پرانی گاڑیوں کو نہیں خرید رہے، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جی آگے جیسے جیسے الیکٹرک وہیکلس آئیں گے ہم وہ خریدیں گے، اس کی طرف چلے جائیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی تو ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے تھے، ہم آٹو موبائل انڈسٹری پہ بات کر رہے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP.
कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी तो नदीम साहब, हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, जिस तरीके से दुनिया जिस स्पेस पे जा रही है, पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने एंड पे कोशिश कर रही है कि उस स्पेस को मीट अप कर सके जिस हद तक हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी प्रोएक्टिव रहते हैं इस तरह की चीज़ों में। हम बात कर रहे थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, हम बात कर रहे थे EVs की। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बिल्कुल EVs की तरफ जब पूरी दुनिया का शिफ्ट है तो हमारा भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी एक चीज देखने में आती है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम डोमेस्टिक लेवल पे देख लें या इंडस्ट्रियल लेवल पे देख लें, कहीं ना कहीं हमें शॉर्टफॉल रहता है। अब जब ऑटोमोबाइल साइड भी इस तरफ आ जाएगा तो क्या हम ये रिक्वायरमेंट मीट अप कर सकेंगे? देखिए, हमारा मसला जो है ना, इस वक्त बिजली जो की प्रोडक्शन है वो मसला नहीं। हमारी प्रोडक्शन हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है इस वक्त। सही। मसला है डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो आप बात कर रही हैं कि लोड शेडिंग्स हो रही हैं इंडस्ट्री में, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कि आप बहुत ज़्यादा लोड, ये जो पुराने केबलिंग सिस्टम लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप नहीं भेज सकते, सेंड कर सकते, तो आप तरीके से इसको सेंड करते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रिक आप कह लें कि फॉल्स ये आधे होते हैं, शॉर्ट फॉल्स जैसे आप कहें। तो वैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कोई इसमें हमें कमी नहीं है और हम इसमें ख़ुद कफ़ील हैं, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की। और डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे ख़ास तौर पे न्यूक्लियर के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ काम हो रहा है। हाइड्रो पावर में आप देखें अभी 2 डैम्स आपके बड़े बन रहे हैं, तो आपके पास बहुत इलेक्ट्रिसिटी होगी जो आपकी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगी। बिल्कुल, अभी मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि एक चीज़ होती है आपके पास अवेलेबिलिटी होती है लेकिन उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही होती। इस सिनेरियो में गवर्नमेंट किस हद तक काम कर रही है? देखिए, उसमें यही है ना कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को इम्प्रूव करेगी हल्के हल्के। अब हल्के हल्के होगी, पूरे पाकिस्तान में केबलिंग हुई हुई है, तो फिर कोई टेक्नोलॉजी का भी इंतज़ार करते रहते हैं हम कि कोई अल्लाह की तरफ से कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। मोबाइल आपने देखा है, वायरलेस टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई बिजली उसके ऊपर चैनल है, तो इंशाल्लाह ये हल्के हल्के ग्रेजुअली होगा। लेकिन गाड़ियों में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि इस मुल्क की किस्मत चेंज हो जाएगी 2-3 चीज़ों से। एक तो ये EV, दूसरा CPEC जो हमने इस पर कई दफ़ा बात की है, और उसी के अंदर ब्लू इकॉनमी भी हम बात कर चुके हैं, वो भी उसी में आता है। अब EV 2 तरह की है। आजकल पाकिस्तान में टीवी पे अगर आप देखेंगे तो आपको हर जगह EV नज़र आएगा। इमरान खान साहब भी EV की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसको वो EVM कहते हैं। तो ये आ जाएगा तो पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घर में बैठे बैठे अपने इंडेक्स फिंगर के ज़रिए से वोट डालेंगे। अभी जो वोट डालते हैं वो बोरी के अंदर सबसे शनाख्ती कार्ड लेके, तो उसके ऊपर जो है धड़ाधड़ लोगों को पता भी नहीं होता कि वो किसको वोट दे रहे हैं, उनके वोट बिक जाते हैं, उनको पैसे दे के ले लेते हैं। और जो पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का जिसको वोट देना चाहिए वो वोट नहीं दे पाता उस जगहों पे जाके, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लॉ आप कह लें कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू होता है, तो इसलिए लॉलेसनेस की वजह से लोग नहीं जाते। तो दूसरा आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इस पर आपका जो फ्यूल का जो इम्पोर्ट बिल सबसे बड़ा आपका ये पेट्रोल का है, ये आपका हेडेक जो है बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। मोर देन 50%, 60-70% आपका ये कम हो जाएगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट होगा।
اب بیٹری ٹیکنالوجی پہ جیسے جیسے تیزی سے اس میں جو فلاس تھے الیکٹرک وہیکل میں وہ ہلکے ہلکے ختم ہو رہے ہیں. بالکل. ابھی میں یہی بات پوچھنا چاہی تھی کیونکہ جب ہائبرڈ آیا, ہائبرڈ میں یہ ایشوز دیکھنے میں آئے کہ بیٹری کا بہت بڑا ایشو رہتا ہے, مائلیج بہت زیادہ نہیں دے پا رہی ہوتی, تو ان ایشوز کو کس طریقے سے اوور کم کریں؟ دیکھیے یہ سارا جو الیکٹرک وہیکل کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ ہے بیٹری. بالکل. بیٹری میں اب بہت ساری ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اس میں فیول سیل ٹیکنالوجی آ رہی ہے. دیکھیے میں نے بتایا کہ ایک تو بیٹری وہ ہے کہ جس کو آپ جا کے کہیں چارج کر لیتے ہیں, ایک بیٹری ہے کہ گاڑی میں ہی چارج ہو جائے گی. گاڑی میں رینیویبل انرجی کے تھرو جیسے سولر پینلز گاڑی کی چھت پہ لگیں گے, اور وہ جیسے جیسے سولر پینل کی ٹیکنالوجی امپروو ہوتی جائے گی وہ بیٹری کو وہ گاڑیوں میں شفٹ ہوتی جائے گی وہ ٹیکنالوجی. ابھی پینل بڑے ہیں ہلکے ہلکے, جیسے جیسے یہ نینو ٹیکنالوجی پہ آئیں گے تو یہ گاڑی کی بیٹری کو چارج کریں گے. گاڑی چلتی جا رہی ہے دھوپ میں دن میں تو وہ ساری بیٹری بھی ساتھ ساتھ چارج کے ساتھ بالکل چارج ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح انہوں نے ہائیڈروجن سیل ٹیکنالوجی ہے, اس میں بھی یہی ہے کہ ہائیڈروجن آپ گیس ڈال کے گاڑی میں رکھ لیں اور وہ گاڑی جو ہے وہ بغیر انجن کے خالی اسی طرح سے بیٹری کو وہ چارج کرے گی. اس طرح مختلف انہوں نے ایلومینیم سیل اور ایلومینیم آئن اور بہت سارے ٹیکنالوجی. اس میں پھر اس وقت جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ لیتھیم آئن بیٹری کہلاتی ہے. اب لیتھیم کے ساتھ مختلف کمبینیشنز کر رہے ہیں, لیتھیم سلفر ہے, لیتھیم سالٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کمبینیشن سے اب بیٹری کی جو چارجنگ ٹائم ہے, یہ سب سے بڑا ایشو تھا کہ آپ کہیں راستے میں اور آپ کو بیٹھنا پڑے گا کئی گھنٹے, بہت بڑا میجر ایشو. اب سیکنڈز میں بیٹری چارج ہو سکتی ہے اب, لیکن وہ ابھی مارکیٹ میں نہیں آئی, یہ صرف ابھی آن پیپر سے اور ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے. تو وہ سیکنڈز میں بیٹری چارج ہو جائے گی. وہ پھر بیٹری جب چارج ہو جائے گی تو آپ کو بیٹری کا ایشو نہیں رہے گا کہ آپ لانگ رینج بھی جا سکتے ہیں. آپ کے پاس 2-3 بیٹریاں ہیں, بار بار آپ چینج کر سکتے ہیں اور وہ چارج ہوئی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو یہ رینیویبل بھی ہے, یعنی اس کے اندر فیول بھی ڈلے گا گاڑی میں تب بھی چارج ہو سکتا ہے. بیٹریاں خود اٹ سیلف اتنی ایفیشینٹ بنائی جا رہی ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ مارس کے اوپر اس وقت جو امریکہ کے کوئی 6 وہیکلس ہیں, روورس چل رہی ہیں, چائنا کا ایک روور چل رہا ہے, وہ پوری گاڑی کے برابر ہے جو امریکہ کا پرس ریفرنس جو انہوں نے ابھی بھیجی ہے روور. اس سے پہلے کریوسٹی روور ہے, وہ بھی کار کے برابر ہے. وہ مارس میں یہاں سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں اور مارس کے اوپر چل رہی ہے. مارس پہ جانے میں 7 مہینے لگتے ہیں راکٹ سے, اور آنے میں 7 مہینے لگتے ہیں. تو اتنے ڈسٹینس پر بھی وہ گاڑیاں چل رہی ہیں, وہ سورج سے رینیو کرتی ہیں بیٹری کو. اور تو ٹیکنالوجی آئی ہے لیکن شاید ابھی مارکیٹ نہیں ہوئی ہے ٹیکنالوجی, یہ کلاسیفائڈ ہے. جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجیز مارکیٹ میں آئیں گی تو ٹیکنالوجی امپروو کرے گی تو یہ گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی. اور جو 2030 میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے 30% کا رکھا ہے, وہ ان کار مینوفیکچرنگ والوں کے لیے رکھا ہے کیونکہ ان کا اعتراض ہے. اچھا, ون وے اور ادھر ایک چیز اور بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے کہ جب کوئی آپ کی کوئی انڈسٹری جو ہے وہ بوسٹ کر رہی ہوتی ہے, اسٹیبلش کر رہی ہوتی ہے, اسٹیبلشنگ فیز میں ہوتی ہے, تو اس سے کنیکٹڈ جو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے بوسٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم الیکٹرک وہیکل کی بات کرتے ہیں, ای ویز کی ہم بات کر لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب ای ویز بہت زیادہ کامن ہو جائیں گی یہاں پر, تو پھر آپ کی بیٹری انڈسٹری بھی بوسٹ کرنا شروع ہو جائے گی. لوکل مارکیٹ میں آپ کی بیٹری بننا شروع ہو جائے گی, جس سے ابھی ہمیں جو ہے وہ کورین کمپنیز کے ساتھ, ڈفرنٹ کمپنیز کے ساتھ کولیبریشن کرنا پڑے. بالکل ڈیفینیٹلی پاکستان پھر سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا اپنی ہی انڈسٹری کو بوسٹ کرنے میں. دیکھیے یہ بہت بڑی یہ چیزیں جو ہے نا بہت بڑا بریک تھرو ہے پاکستان کے. اگر پاکستان جتنا جلدی ای وی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ چلا جاتا ہے یا الیکٹرانک وہیکلس پہ آ جاتا ہے, اور ساتھ سی پیک بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں. اور ابھی جس طرح سے کورین ٹیکنالوجی جو ہے بیٹری کی نا اس وقت یہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 پہ آ چکی ہے. حالانکہ کوریا بہت لیٹ آیا ہے اس فیلڈ کے اندر, 2020 میں یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں. اس سے پہلے چائنا, جاپان کی ٹیکنالوجی نمبر 1 پہ تھی, اب اس وقت کوریا نمبر 1 پہ آ چکا ہے. ساؤتھ کوریا کی بات کریں تو یہ آپ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال کے اندر بڑی بریک تھرو آ جائے گی. وہ جو کلاسیفائڈ ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو مارس کے اوپر روورس چل رہی ہیں, وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں جلدی جیسی دنیا میں آ جائے گی. تو جہاں اب گلوبل ولیج ہے دنیا, تو جیسے ہی باہر آتی ہے کہیں پر بھی کسی کنٹری میں, تو پاکستان میں بھی وہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان اس ٹیکنالوجی چینج جائے گا. اس ٹیکنالوجی میں دیکھیں کوئی دھواں نہیں, ابھی کتنی آلودگی ہوتی ہے نا, کوئی دھواں نہیں. اچھا پھر کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. ابھی گاڑی کی ایک ساؤنڈ ہوتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا گاڑی چل رہی ہے, اس میں ساؤنڈ نہیں ہوتی گاڑی کے اندر, ٹھیک ہے. دیر از نو ساؤنڈ, کوئی سائلنسر کے ساؤنڈ نہیں ہے, گاڑی کے انجن کے میکینیکل ساؤنڈ نہیں, بہت کم, بہت ریڈیوس ریٹ کے اوپر ہے, ٹھیک ہے.
تو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، پھر اس میں آپ کا میکینک کا کوئی زیادہ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ اس کی مینٹیننس ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہلکے ہلکے جو انسان اس وقت نئی ٹیکنالوجیز کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں وہی ہے کہ وہ اپنی یوزر فرینڈلی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. جانے سے پہلے ایک سوال بس آخری کروں کہ جب کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے یا جب کوئی نئی کوئی اس طرح کی چیز لانچ ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی انیشیلی تھوڑے ہائر سائڈ پر ہوتی ہے. اس ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کریں، ای ویز کی اگر ہم بات کریں، تو کیا گورنمنٹ نے کوئی ایسی سبسڈی رکھی ہے، کوئی ایسے مائنڈ میں ہے کہ عام لوگوں تک بھی اس کو آؤٹ ریچ کروانا ہے اس کا؟ دیکھیں، گاڑی جس کی ریچ میں ہے ابھی بھی، الیکٹرک وہیکل بھی ان کی ریچ میں آ جائے گی، کیونکہ الیکٹرک وہیکل اسی کاسٹ پہ ملے گی، بالکل اسی کیٹیگریز میں اور اسی کاسٹ پہ ملے گی. آج ہمارا ایک کیٹیگری ہے جو صرف موٹر سائیکل افورڈ کر سکتا ہے. بالکل ایسے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہینہ پہلے عمران خان صاحب نے ایک الیکٹرک موٹر سائیکل کی فیکٹری کا افتتاح کیا ہے لاہور کے اندر، جو الیکٹرک موٹر بائک بنائیں گے. تو یہ جو الیکٹرک موٹر بائک آ جائے گی تو آپ بتائیے کہ جو لوگ ہیں اس وقت پیٹرول پمپ پہ، اور وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جتھے کی شکل میں وہاں پیٹرول بھروا رہے ہوتے ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے گی. پھر ان کے پاس ان کے لیے افورڈیبل ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھ کے وہ اس کو چارج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹری چھوٹی ہے موٹر سائیکل کی. اور تو عمران خان صاحب بالکل کیا، بلکہ یہ ٹیکنالوجی اٹ سیلف خود ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں لاتی ہے اور لوگ اس کو جلد سے جلد اڈاپٹ کرتے ہیں، اور وہ ہر کیٹیگری کے لیے ہوتی ہے. ہر ٹائپ آف جو اسٹیٹس والے لوگ ہیں ان کے لیے الگ ہے، ان کے لیے الگ ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی سب کے لیے. بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اور جس طریقے سے ماشاءاللہ سے پاکستان کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوسٹ کر رہا ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ایک مقام تھا اس طریقے سے دوبارہ واپس ریوائیو کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو. آٹو موبائل انڈسٹری میں آپ نے دیکھا کہ ہم ای ویز کی طرف جا رہے ہیں. ہوپ فلی آنے والے وقتوں میں مزید اس طرح کے انیشیٹوز لیے جائیں گے جو پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کے لیے بہت بہت بہتر کرے، بہت ساری چیزیں بہت بہتر کرے. آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت روشن ہے. پاکستان فائنل. او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان. پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری. پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے. آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے. سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے. سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر. آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے. دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان جی ٹی اے، یعنی پاکستان کے بہترین آم اب جی ٹی اے میں ہے دستیاب، وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر. ایٹوبیکو، مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز. تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ، رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور visit royalcargo.ca. الوطن
حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے۔ یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب۔ کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی۔ امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات۔ ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے۔ الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو، 3106446395۔